بلوچ کانفرنس عناصر تو کئی اشروں سے ریاست پاکستان سے ناراض ہیں. اب حکومت کا یہ کہنا کہ یہ حملے اور دہشت گردی صرف سی پیک کے منصوبوں کو روکنے کے لیے ہے، یہ بات کچھ قابل یقین لگتی ہے؟ دیکھیں، سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں جتنے بھی بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں کہ آبویسلی وہ ان کو جو چائنیز انٹرونشن ہے بلوچستان کے اندر ان کو ایک غاصبانہ نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ اسکیلیشن پاسبلٹی ایک فیکٹر جو بڑا ہے وہ آبویسلی سی پیک کا ہے، لیکن اس کے برعکس ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں بلوچستان کے اندر جو تقریباً 2 دہائیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اور ابھی جیسے ضیاء نے بھی بتایا کہ تقریباً 2014 کے بعد اس میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ آئی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً اگر ہم اس کا ایک پوائنٹ لے جہاں پر اس میں ایکچوئل تیزی آئی ہے وہ تب سے ہے تقریباً 2021 کے بعد سے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جب باقی صوبوں کے اندر بھی دہشت گردی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ براجمان ہوا ہے، اسی طرح جو ہے ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان میں بھی ایک ایسکیلیشن جو ہے وہ آئی ہے. اور میرے خیال میں ایک پوائنٹ جس پہ جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے کہ بی ایل اے نے جتنے بھی اٹیکس کیے ہیں، جو 26 اگست کا اٹیک جو ابھی گزرا ہے، یہ اس میں سب سے بڑا کوارڈینیٹڈ اٹیک ہے جس میں انہوں نے وہ پاور دکھائی ہے کہ دے ہیو دا اتھارٹی یا دا ٹولز یا دا میکینزم جس کے ذریعے وہ اسٹیٹ کی جو ایپریٹس ہے اس کو مفلوج کر سکتے ہیں. تو بی ایل اے نے یہ وقت اور جو وقت کی اب تک بات ہو رہی ہے، نواب اکبر بگٹی کی برسی کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس حملے کا وقت اور شدت کیا پیغام دینے کے لیے تھا بی ایل اے کی طرف سے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو اسٹیٹ ایپریٹس کا فیلئر جو ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ ٹریجیکٹری اٹھا کے دیکھ لیں ٹائم لائن کے حساب سے تو نواب اکبر بگٹی کی جو وفات کا دن ہے وہ آبویسلی ہمیشہ سے ایک ایسا دن رہا ہے جس میں بہت بھی کم ہوا ہو تو تقریباً 3 اٹیکس جو ہے وہ ہوئے ہیں. اور 26 اگست کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا ہی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوگا، لیکن اس اسکیل کو نہ میجر کرنا اور پھر اس کو کاؤنٹر نہ کرنا اور اسے اتنی ہلاکتیں جو ہے وہ ہو جانا، اب وہ آبویسلی ایک ایسا ریزن ہے جو ریاست کے لیے پریشان کن ہے. لیکن اگر آپ کیجولٹیز اور ڈیمیجز کو دیکھ لیں تو اس کو ہائپربلائز کرنے کے لیے جو ویریس ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اس خطے کے اندر وہ الگ الگ ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں. اسلامک اسٹیٹ خراسان سیکٹیرینزم کے اوپر جاتی ہے، ٹی ٹی پی جو ہے وہ آبویسلی ملٹری انسٹالیشنز یا گورنمنٹ انسٹالیشنز کے اوپر جاتی ہے. بی ایل اے چونکہ آبویسلی ان کا رنگ جو ہے وہ ایک ایتھنک ہے تو اس میں پنجابیز جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور جس کو آبویسلی وہ ایک ریئیکشن بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے جو ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم اسے یہ ہوگا کہ جو باقی تنظیمیں جو رائٹس موومنٹس بلوچستان کے ہیں ان کا کاز جو ہے وہ گلوبلی بھی اور لوکلی بھی جو ان کا سپورٹ میکینزم تھا وہ ہارم ہوگا. تو عوام جو ہیں بلوچستان کے عوام ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں، وسائل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. سی پیک کے تحت جو منصوبے چل رہے ہیں خاص طور پہ گوادر میں، ورک فورس میں بلوچوں کی شرح کیا ہے؟ دیکھیں، جو بلوچوں کی شرح ہے وہ تو آبویسلی ایک جو عنصر ہے جو پروپیگنڈا کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بلوچوں کو اس میں ریکروٹ نہیں کیا جاتا، لیکن سی پیک کے جو میجر پروجیکٹس ہیں جن کمپنیز کو وہ حوالے کیے جاتے ہیں کیونکہ بلوچستان کے اندر اسکلڈ لیبر کی تعداد اور اس کے برعکس جو امپورٹنٹلی ہے جن کمپنیز کو یہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ آبویسلی یہاں کی لوکلائز نہیں ہیں. تو وہ جو ورک فورس لے کر آتی ہیں تو ان میں وہ کنسٹرکشن کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو زیادہ تر لے کر آ رہی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس میں بلوچستان کے لوگوں کی تعداد نہیں ہے، ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو دینا جو ہے وہ کم ہے، لیکن جو بلوچ لبریشن فرنٹ ہے یا اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو جس طرح وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس میں پرٹیکولرلی بلوچوں کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے یا ان کو ڈیلیبریٹلی نہیں انکلوڈ کیا جا رہا، میرے خیال میں یہ گمان جو ہے وہ غلط ہے. اور یہی وہ تاثر ہے جو اسٹیٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے یہ جو سچویشن بنتی ہوئی جا رہی ہے مزید خراب ہوتی ہوئی جا رہی ہے. لیکن افتخار، اس کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کلیئر نہیں کر سکا، حکومتی پالیسی ہے کیا بلوچستان کے لیے؟ وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ ایک ایس ایچ او حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو سیکیورٹی اداروں کی اتنی زیادہ موجودگی وسائل کے باوجود بلوچستان حکومت پھر یہ کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں، آپ کی سیریسنس کا اندازہ اسٹیٹس کا تب ہوتا ہے جب آپ کی پالیسی کے اندر جو کنسسٹنسی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مالک بلوچ تھے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جی، تو ان کو بھیجا گیا
स्वीडन में बात करने के लिए बरामदाज मुफ्ती के साथ, और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि उनके जो मुतालिबात थे वो ऐसे थे कि उनको सूबाई हुकूमत भी जो है वो रिजॉल्व कर सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनारियो है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाती है अवाम की उमंगों की। प्रॉब्लम यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड, कंट्रोल्ड और इंजीनियर रही है, तो वो उन लोगों की तर्जुमानी नहीं कर सकी जिस तरह होनी चाहिए। अगर सूबाई हुकूमतों को वो ताकत दे दी जाए कि वो लोगों को इंगेज करे और वो इन जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश दे और जो परसेप्शन बना हुए है उसको तोड़ने की कोशिश करें, तब मेरे ख्याल में ये रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। लेकिन असद यहाँ पर ये बात करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि अब जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो रिएक्शन आई है, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात को तो ऑब्वियसली मजाक का खेज जो है वो लेता हूँ। मेरे ख्याल में वो एक नॉन सीरियस स्टेटमेंट है जो मुल्क की सूरत हाल की तर्जुमानी जो है वो नहीं करती, और ऐसी स्टेटमेंट जो है वो आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जो करंट सिचुएशन है और जिस तरह की हलाकतें हुई हैं, लगता है ऐसा ही है कि स्टेट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी और कोर्सिव रिस्पॉन्ड करेगी।